بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مختار احمد بانیحال سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دینے والا شخص امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، تعویذ جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، ایک تعویذ تو ہے کہ وہ حرام ہے، اور حرام تعویذ کیا ہوتا ہے کہ جو بے معنی قسم کا تعویذ ہے، محمل قسم کے الفاظ لکھے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ الفاظ لکھے ہیں ان کا کیا معنی ہے، کسی دوسرے کو پڑھنے ہی نہیں آ رہا، بس لکیریں لگی ہیں، کچھ ایسا ادھر کوئی ہندی فارسی پتہ نہیں کیا لکھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دوسرا شرکیہ تعویذ ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر سے مدد مانگی گئی، شرکیہ۔ تو ایسے 2 شخصوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اسے حساب یہ حرام اور شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تیسرا تعویذ ہے وہ جائز ہے۔ وہ جائز تعویذ کون سا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی دعا، کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، مگر یہ سمجھ لے کہ یہ تعویذ کوئی دینی معاملہ، ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ آپ پیرسٹمال یا ڈولو کھاتے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اور چیز قرآن کی آیت پڑھ کے پی لی، پی کے جو کیا بولتے ہیں اس کو، پانی کے اندر گھول کے پی لی، آپ سمجھیں گے کہ جیسے ڈولو کے اندر آپ کو ثواب نہیں ملتا ہے، پیرسٹمال کھانے سے ثواب نہیں ملتا، اسی طرح قرآن کی آیت سورہ بقرہ، سورہ ناس پینے سے کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اس سے انسان ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ ان کا معاملہ، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا استعمال کرنا کوئی نہ ثواب کا کام ہے، نہ کوئی فضیلت، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا کچھ شاید سمجھتے ہوں کہ تعویذ استعمال کرنا ثواب ہو، یہ کوئی نہیں ہے۔ یا کچھ سمجھتے کہ یہ ایک روحانی علاج ہے، بابا کوئی روحانی علاج نہیں ہے، یہ بھی ایک جسمانی قسم کا علاج ہے، دنیاوی علاج ہی ہے، اور اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ پھر دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی تعویذ کے اندر آتی ہے کہ کوئی شخص کچھ اذکار، کچھ وظائف، کچھ آیات، کچھ صورتیں مخصوص جو دنوں کے لیے مخصوص انداز میں پڑھتا ہے، مخصوص تعداد میں پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے کہ میں اتنے دن پڑھوں گا تو مجھے جن قابو ہو جائے گا، مجھے پھر قرض میرا اتر جائے گا، میں نوکری لگ جاؤں گا، یا فلاں کام ہو جائے گا، تو وہ اس کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ البتہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس طرح کے ذکر و اذکار کرنے سے کوئی ثواب نہیں، اس طرح کی قرآن آیات پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ ثواب کے لیے اللہ، وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو، لہذا کوئی ثواب نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے سے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی کہ ہر چیز کا کوئی تعویذ بنا لینا، یہ بھی کوئی ایک مذاق قسم بنا لیا ہوا ہے، اور یہ سمجھنا کہ جو تعویذ نہیں دیتا ہے بس وہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ آج کل اکثر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ جو آج کل جو ہے وہ درسگاہوں کے اندر لوگ 10 سال لگاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنت، تفسیر، فقہ پڑھتے ہیں، تو سیاستہ پڑھتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے تعویذ کنڈے کا کام کرنا۔ اگر ان کو تعویذ کنڈے کا کام آتا نہیں ہے تو یہ تو پھر کیا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو آتا ہی نہیں ہے، انہیں پڑھا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تعویذ دینے والے کو اللہ کا بڑا ولی، پیر، فقیر سمجھ لینا، یہ بالکل غلط ہے، اس کا دین سے کوئی ٹچ نہیں ہے، اور ایسا کام اس کو عامل کہا جا سکتا ہے۔ اب آئیے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں قرآن و سنت سے جو تعویذ ثابت ہے۔ ہاں، قرآن و سنت سے بھی تعویذ ثابت ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مشکلات کے لیے اب کوئی پرابلم، کوئی مشکل آ گئی، آپ کسی پیر فقیر کے پاس چلے، کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ دیجئے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے لیے کون سا تعویذ خود بھی استعمال کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو ہمیں بھی تلقین کی ہے۔ وہ تعویذ ہے کہ آپ صلاۃ الحاجہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیے، اس سے بڑھ کر قرآن و سنت میں کوئی تعویذ نہیں ہے۔ کوئی تعویذ ایک سائیڈ پورا قرآن پڑھ کر پی لیجئے،
ایک سائڈ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے 2 منٹ دعا مانگ کر اللہ سے حاجت منگوا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر اپنی حاجت وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیجئے، اس سے بڑھیا کوئی تعویذ آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی تعویذ کبھی نہیں دیا ہے جو مروجہ قسم کے آج تعویذ ملتے ہیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دم ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات یا کچھ دعا آتی ہے وہ آپ پڑھ کر دم کرتے تھے، مثلا اسأل اللہ العظیم من عرشہ القدیم ان یشفی کا، اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کرتے اور دم کرتے تھے، تو یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لہذا ایسی جو من گھڑت یہ دعائیں جو ہم نے بنائے ہیں تعویذ، ان سے اعتراض کرنا چاہے۔ تو ایسے شخص کے پیچھے اگر کوئی جو ایسے تعویذ دے رہا ہے کہ جو جائز ہیں، جن کے اوپر قرآن آیات دعا لکھا ہے، تو اس کے پیچھے اس کو جو ہے امام بنانا کوئی حرج نہیں ہے۔